14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے جلوہ گر تھا۔ غلطہ کے نواح میں واقع درختوں کے گھنے جھنڈ ٹھنڈی اور پرسکون چاندنی میں نہائے ہوئے تھے۔ ہوا کے نرم جھونکے پتوں سے سرگوشیاں کر رہے تھے، لیکن موسم گرما کی اس رات فضا میں ایک اضطراب سا تھا۔ ہزاروں افراد زمین پر لکڑی کے تختے بچھانے میں مصروف تھے اور بہت سے ان تختوں پر گائے کی چربی مل کر انہیں چکنا بنا رہے تھے۔ چاند نے اس منظر کو حیرت سے دیکھا اور شاید اپنی حیرت رفع کرنے کی خاطر آگے بڑھایا، لیکن آنے والے لمحات اس کی حیرت میں اضافے ہی کا باعث بنے، کیونکہ اب وہ دیکھ رہا تھا کہ درجنوں بادبانی جہاز لکڑی کے ان تختوں پر چڑھائے جا رہے تھے۔ جہازوں کو تو پانی میں تیرنا چاہیے، لکڑی کے تختوں پر تو انہیں سوار کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر چاند نے تعجب سے دیکھا کہ ہزاروں انسانوں کی مشترکہ قوت نے ان جہازوں کو چکنے تختوں پر دھکیلنا شروع کر دیا ہے۔ خشکی پر بادبانی جہازوں کا یہ انوکھا سفر کوئی 10 میل طویل تھا، اور اس کے سفر کے اختتام پر سمندر کی پرسکون لہریں آنے والے کو خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔ 24 تختوں کے سینے پر بحری جہازوں کو سفر کروانے کا اچھوتا خیال جس حکمران کے ذہن رسا میں آیا تھا، وہ تھے عثمانی سلطنت کے 7ویں حکمران سلطان ابو الفتح محمد ثانی، جنہوں نے لاجواب تدبیر اپنا کر وہ شہر تسخیر کر ڈالا جسے فتح کرنے والے کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی۔ ہماری مراد شہر قسطنطنیہ ہے، جس کی فتح نے سلطان محمد ثانی کو فاتح کے لقب سے نوازا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان محمد ثانی کی زندگی کے بارے میں مختصراً بتائیں گے۔ سلطان محمد کو ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان سے قبل عثمانی خاندان میں ایک اور محمد خان حکمران تھے، لیکن سلطان محمد ثانی اب محمد فاتح کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں۔ وہ اپریل 1429 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مراد ثانی بھی سلطان تھے۔ والد کی وفات کے بعد فروری 1451 عیسوی میں محمد ثانی نے مملکت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لی۔ سلطان محمد ثانی کا دور حکومت 1451 سے 1471 تک، جب ان کی وفات ہوئی، 30 سال کے عرصہ پر محیط ہے۔ اس عرصے میں سلطان نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے نہایت جرات کے ساتھ وسیع علاقوں پر فوج کشی کی اور ان علاقوں کو فتح کر کے اسلامی مملکت کا حصہ بنایا۔ ان کی فتوحات کی بدولت سلطنت عثمانیہ کو بہت وسعت حاصل ہوئی اور 16ویں صدی میں سلطان سلیمان کے دور میں اس کے مزید وسیع ہونے کے امکانات پیدا ہوئے۔ سلطان نے اپنے 30 سالہ عہد حکومت میں 12 سلطنتیں اور ریاستیں اور 200 سے زائد شہر اور قلعے فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کیے، لیکن ان کا پہلا اور سب سے زیادہ درخشاں کارنامہ قسطنطنیہ کی فتح ہے۔ قسطنطنیہ کو استنبول کا نام بھی سلطان محمد فاتح نے دیا۔ استنبول کا معنی ہے اسلام کا شہر۔ قسطنطنیہ کا شہر روم کے شہنشاہ قسطنطین اول نے 330 عیسوی میں آباد کیا تھا۔ یہ شہر آبنائے باسفورس کے کنارے اس مقام پر آباد ہے جہاں سے یورپ کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح ہونے کے بعد قسطنطنیہ پونے 500 سال سے زیادہ عرصہ تک مملکت اسلامیہ کا دارالحکومت بنا رہا۔ اس شہر کو اس لیے بے حد اہمیت حاصل ہے کہ اس کو فتح کرنے والی فوج اور اس کے سالار کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پر حملہ آور ہوگا، اس کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم، ابو داود اور ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ تم قسطنطنیہ کو ضرور فتح کر لو گے۔ رحمت ہو اس حکمراں اور اس لشکر پر جس کے ہاتھوں یہ فتح نصیب ہو۔ قسطنطنیہ کی اسی اہمیت کے پیش نظر 7ویں صدی عیسوی سے 15ویں صدی عیسوی کے نصف اول تک مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی 10 مرتبہ کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ قسطنطنیہ کو تسخیر کرنے کی سعادت پانے کی خواہش مندوں میں کئی بلند پایہ صحابہ اکرام سمیت بہت سے لوگ شامل تھے۔ 668 عیسوی میں
اس شہر کے محاصرے کے دوران صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری نے شہادت پائی اور قسطنطنیہ کی دیواروں کے سامنے سپرد خاک کیے گئے۔ رب کائنات کا فیصلہ یہ تھا کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا اعزاز سلطنت عثمانیہ کے حکمران سلطان غازی محمد ثانی کو حاصل ہوا۔ سلطان محمد ثانی نے جب سلطنت کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا تو قسطنطنیہ پر قیصر قسطنطین دوازدہم حکومت کر رہا تھا۔ اس زمانے میں رومی سلطنت کے تمام ایشیائی علاقوں پر ترکوں کا قبضہ ہو چکا تھا، صرف یہ شہر باقی تھا۔ اگر یہ تسخیر ہو جاتا تو یورپی ممالک کی فتوحات کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کھل جاتا۔ قسطنطین دوازدہم نے محمد ثانی کے تخت نشین ہونے کے بعد انہیں پیغام بھیجا کہ سلطان مراد ثانی کے زمانے سے عثمانی خاندان کا ایک شہزادہ اور خان ہمارے پاس نظر بند ہے، اس کے اخراجات کی رقم شاہی خزانے سے آتی ہے، اس میں اضافہ کیا جائے، ورنہ ہم شہزادے کو آزاد کر دیں گے اور وہ آپ سے حکومت چھین لے گا۔ محمد ثانی اس چال کو سمجھ گئے اور قسطنطین کے ایلچی کو اٹال دیا۔ اب سلطان محمد ثانی نے ایشیائے کوچک میں ہونے والی بغاوت کو فرو کیا، پھر ہنگری کے بادشاہ ہنی ڈیس سے 3 سال کے لیے صلح کا معاہدہ کر لیا۔ اس طرح سلطنت کی شمالی سرحدیں محفوظ ہو گئیں۔ اسی اثناء میں قسطنطین نے شہزادہ اور خان کے نفقہ میں اضافے کا پھر مطالبہ کیا، لیکن محمد ثانی نے جواب میں یہ خرچہ بالکل بند کر دیا اور قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سب سے پہلے سلطان محمد ثانی نے آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کروانا شروع کر دیا۔ یہ قلعہ، جسے حسن رومیلیا کا نام دیا گیا تھا، آبنائے کے دوسرے کنارے پر سلطان بایزید کے بنائے ہوئے قلعے کے مقابل تھا۔ ہزاروں مزدوروں نے اس قلعے کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس کی دیواریں 30 فٹ چوڑی تھیں۔ اس کے خصوصی برج پر ایک بھاری توپ خانہ تھا جو 600 ویٹ وزن تک کے گولے پھینک سکتا تھا۔ یہ قلعہ 1452 عیسوی میں موسم سرما سے قبل تیار ہو گیا۔ اب آبنائے باسفورس پر ترکوں کا قبضہ تھا اور کوئی جہاز ان کی اجازت کے بغیر اسے عبور نہ کر سکتا تھا، لیکن قسطنطین بھی صورتحال کو بھانپ کر جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے اور انہیں در دانیال کے راستے یورپی ممالک سے کمک پہنچ رہی تھی۔ سلطان محمد ثانی نے 70,000 سوار اور 20,000 پیادوں کی فوج اکٹھی کی۔ ہنگری کا ایک عیسائی باشندہ اربان مسلمان ہو کر سلطان کے پاس آ گیا تھا۔ وہ بہترین آہن گر تھا۔ سلطان کے حکم پر اربان نے ایک بہت بڑی توپ بنائی جس کے گولوں کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی توپیں بنائیں۔ یہ وہ دور تھا جب جنگوں میں منجنیقوں اور بارود کے گولے پھینکنے والی توپوں کا استعمال ساتھ ساتھ کیا جا رہا تھا۔ اربان نے جو توپیں بنائی تھیں ان کی نقل و حرکت دشوار تھی اور ان سے صبح سے شام تک صرف 7-8 مرتبہ گولے داغے جا سکتے تھے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد توپوں سے لڑائی کے فن کو بہت ترقی دی گئی۔ قسطنطنیہ کا شہر مثلث نما ہے۔ اس کے 2 حصے پانی سے گھرے ہوئے ہیں۔ شمال میں شاخ زریں اور جنوب میں بحیرہ مارمورا ہے۔ شہر پر خشکی کی راہ سے صرف مغربی جانب سے حملہ کیا جا سکتا تھا، لیکن اس سمت میں 3 مضبوط دیواریں حائل تھیں۔ اندر کی دونوں دیواریں بہت موٹی تھیں اور ان پر 170 فٹ کے فاصلے سے مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ ان دیواروں کے درمیان 60 فٹ کا فاصلہ تھا۔ دوسری اور تیسری دیوار کے درمیان 60 فٹ چوڑی اور 100 فٹ گہری خندق تھی۔ یہ دیواریں 5ویں صدی عیسوی میں بادشاہ تھیوڈس ثانی نے بنوائی تھیں۔ ادھر قسطنطین نزاکت کو دیکھتے ہوئے شہر کی حفاظت کے زبردست انتظامات میں مصروف تھے۔ انہوں نے شہر کی دیواروں کی مرمت کروائی تھی اور مغربی یورپ سے مدد کی اپیلیں کر رہے تھے۔ ان کی اپیل پر پوپ نکلسن پنجم نے عیسائیوں کو جنگ کی ترغیب دی۔ چنانچہ اندلس کے شمالی صوبوں آراگون اور قسطلہ سے عیسائیوں کی فوجیں قسطنطنیہ پہنچنے لگیں۔ پوپ نے خود ایک زبردست فوج اپنے نائب کے ساتھ روانہ کی۔
وینس اور جنیوا کی بحری اور بری فوجیں بھی روانہ ہو گئیں۔ شہر قسطنطنیہ کی آبادی 1,00,000 سے زائد تھی۔ شہریوں سے چندے وصول کیے گئے اور انہیں جوش دلایا گیا کہ وہ شہر کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ 16 اپریل 1453 عیسوی کو قسطنطنیہ کا تاریخی محاصرہ شروع ہوا۔ سلطان محمد ثانی خشکی کی طرف سے قسطنطنیہ کے سامنے نمودار ہوئے۔ ادھر عثمانی جہازوں نے بحیرہ مارمورا میں سمٹ کر بندرگاہ قسطنطنیہ یعنی شاخ زریں کے سامنے بحری محاصرہ شروع کر دیا۔ فصیل پر گولہ باری شروع ہو گئی۔ دونوں جانب بڑا جوش و خروش تھا، تیر برس رہے تھے اور توپوں سے آگ اور دھواں نکل رہا تھا۔ سلطان محمد ثانی نے اپنا خیمہ شہر کے دروازے سینٹ رومانوس کے سامنے نصب کروایا تھا۔ اسی دروازے پر سلطان کی فوج اپنا زیادہ زور صرف کر رہی تھی۔ چند روز کی گولہ باری کے نتیجے میں فصیل میں کچھ شگاف پڑ گئے، لیکن عیسائیوں نے انہیں جلد ہی پر کر لیا۔ مسلمان فصیل پر چڑھنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ سلطان محمد ثانی نے اب فصیل کی بلندی کے برابر اونچے اونچے لکڑی کے مینار بنوائے۔ ان کے نیچے پہیے لگے تھے اور اوپر سیڑھی بندھی ہوئی تھی۔ ان میناروں کو راہ میں حائل خندق کے کنارے لے جا کر مینار کے اوپر بندھی سیڑھی کا دوسرا سرا افقی طور پر قلعے کی دیوار پر رکھ دیا جاتا۔ اس طرح خندق پر ایک پل سا بن جاتا تھا، لیکن جو ہی کوئی پل باندھا جاتا شہر کے اندر سے آگ کے گولے برسنے لگتے۔ اسلامی فوج نے لکڑیوں کے گٹھے، پیپے، درختوں کے تنے وغیرہ ڈھیر کر کے خندق کو پاٹنے کی کوشش کی، لیکن یہ ترکیب بھی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ اس دوران 15 اپریل کو جنیوا کے 4 جہاز غلہ اور گولہ بارود کا سامان لے کر آئے اور باسفورس کے قریب ترک جہازوں کی ناکہ بندی کو توڑ کر شاخ زریں میں داخل ہو گئے۔ پھر مزید 5 جہاز آئے، انہیں بھی نہ روکا جا سکا۔ اب اہل قسطنطنیہ کے پاس خاصی رست پہنچ چکی تھی۔ سلطان محمد ثانی نے کئی دن کے محاصرے کے بعد یہ سمجھ لیا تھا کہ جب تک بحری اور بری دونوں جانب سے حملہ نہ کیا جائے گا شہر کو تسخیر کرنا بہت مشکل ہوگا۔ بحری سمت سے حملہ اس لیے دشوار تھا کہ شاخ زریں کے دہانے کے قریب قسطنطنیہ کے جہاز پہرا دے رہے تھے۔ آخر سلطان کو ایک عمدہ ترکیب سوجھ گئی۔ شاخ زریں کی بندرگاہ سے مشرق کی سمت میں 10 میل چوڑی خشک پٹی تھی، جس کی دوسری جانب آبنائے باسفورس میں سلطان کے جہاز نقل و حرکت کر رہے تھے۔ یہ پٹی غلطہ کے نواحی علاقے کے پیچھے سے گزرتی تھی اور اس پر درختوں کے گھنے جھنڈ تھے۔ امیر لشکر محمد ثانی کے حکم پر اس راستے کی ناہمواری کو دور کیا گیا اور اس پر لکڑی کے مضبوط تختے بچھا دیے گئے۔ ان تختوں پر بھیڑ اور گائے کی چربی مل کر انہیں خوب چکنا بنا دیا گیا۔ اب 80 سے زائد بادبانی جہاز جو 50 اور 30 پتواروں سے چلنے والے تھے باسفورس کے ساحل پر لگا دیے گئے۔ جہازوں کو بڑی ہوشیاری سے لکڑی کے تختوں پر چڑھا دیا گیا۔ یہ 23 مئی 1453 کی رات تھی۔ چاندنی چٹکی ہوئی تھی، بادبان ہوا کے رخ پر کھول دیے گئے تھے۔ سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے رزمیہ نغمے الاپے جانے لگے۔ ہزاروں افراد نے جہازوں کو دھکیلنا شروع کر دیا۔ ان کا شور و غل، انقلابی نعرے اور رزمیہ گیت، اس رات قسطنطنیہ والوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں۔ لیکن صبح ہوئی اور آفتاب طلوع ہوا تو شہر والے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اسلامی فوج کے جہاز فصیل شہر کے نیچے پہنچ چکے ہیں اور سمندر کے تنگ حصہ پر لکڑی کے شہتروں اور زنجیروں سے بنا ہوا ایک ٹھوس فرش تیر رہا تھا جس پر توپ خانہ بھی نصب ہے۔ قسطنطین اور اس کی فوج تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ مسلمان اتنے زبردست دفاعی حصار کو یوں توڑ کر شہر کی فصیل تک پہنچ جائیں گے۔ اب عیسائیوں کی توجہ تقسیم ہو چکی تھی اور وہ مجبور تھے کہ 2 اطراف سے شہر کا دفاع کریں۔ اسی دن قسطنطین نے سلطان کو پیغام بھجوایا کہ آپ جتنا خراج مقرر کریں میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن قسطنطنیہ میرے پاس رہنے دیں۔ سلطان نے جوابی پیغام میں کہا کہ اگر اطاعت قبول کرو گے تو تم کو یونان کا جنوبی حصہ دیا جا سکتا ہے،
لیکن قسطنطنیہ پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ سلطان کو معلوم تھا کہ قسطنطنیہ کی عیسائی حکومت جب تک باقی رہے گی اسلامی حکومت کے لیے خطرے کا باعث بنی رہے گی۔ پھر یہ کہ یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا بہترین دارالسلطنت ثابت ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ جس شہر کو تسخیر کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہو، اسے تسخیر کیے بغیر سلطان واپس کیسے جا سکتے تھے؟ مزید 5 دن گزر گئے، شہر کے محاصرے کو 52 دن ہو چکے تھے۔ مسلسل گولہ باری کے باوجود قسطنطنیہ کا مضبوط حصار اپنی جگہ قائم تھا۔ 28 مئی 1453 کو سلطان نے اپنی فوج میں اعلان کروایا کہ کل صبح سویرے شہر پر فیصلہ کن حملہ ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ اسلامی فوج کو فتح سے ہمکنار کرے تو کوئی فوجی امن طلب کرنے والی رعایا، ضعیفوں، بچوں وغیرہ کو ہاتھ نہ لگائے اور سرکاری عمارتوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ادھر قسطنطین کو بھی اطلاع مل چکی تھی کہ اگلے دن مسلمان بھرپور حملہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس نے اپنے تمام مشیروں اور افسروں کو طلب کر لیا۔ مورخ فرانزا خوف بھی اس مجلس مشاورت میں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور لوگ ایک دوسرے سے گلے مل کر رو رہے تھے۔ قسطنطین نے سب کو دلاسا دینے کی کوشش کی اور آخری سانس تک لڑنے کا وعدہ لیا۔ کچھ دیر بعد سینٹ آیا صوفیہ کے کلیسا میں عشاء ربانی کی دعائیں گونج رہی تھیں۔ ادھر سلطان کی فوج بھی عبادت میں مصروف تھی اور اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ صبح کا اجالا پھیلا تو فضا نعرہ تکبیر کے فلک شگاف نعروں سے دہل اٹھی۔ دلوں میں شوق شہادت لیے مجاہدوں نے شہر کی فصیل پر زبردست حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ فصیل کا ایک حصہ منہدم ہو گیا اور اس حصے سے مسلمان سپاہی شہر میں داخل ہو گئے۔ دست بدست جنگ شروع ہوئی۔ عیسائی اس لڑائی میں زیادہ دیر نہ ٹک سکے۔ ادھر فصیل گری اور ادھر بندرگاہ کی طرف سے سلطان کے ایک بحری دستے نے ایک برج پر قبضہ کر کے اسلامی فوج کا علم بلند کر دیا۔ گھمسان کا رن پڑا اور لاشوں کے انبار لگ گئے۔ اب تک تو جنیوا کا کمانڈر جسٹیانی قسطنطنیہ کی فوج کو جوش دلا رہا تھا، لیکن لڑائی کے دوران یہ زخمی ہو گیا۔ اس کے زخمی ہونے پر فوج میں بد دلی پھیل گئی۔ یہ رنگ دیکھ کر قسطنطین نے اپنی امتیازی سرخ عبا اتار پھینکی اور عام سپاہیوں کی طرح لڑتے ہوئے مارا گیا۔ ظہر کے وقت قسطنطنیہ تسخیر ہو چکا تھا۔ سلطان محمد شہر میں داخل ہوئے، سینٹ آیا صوفیہ کے کلیسا پہنچے، وہاں صفائی کروائی اور پہلی بہر اس شہر کی فضاؤں میں یہ آفاقی کلمات گونج اٹھے: اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ شہر جسے تسخیر کرنے والوں کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، جب مسلمانوں کے زیر نگیں آیا تو پھر مسلمانوں کو روکنا اہل یورپ کے لیے ممکن نہ رہا، اور ایک ایک کر کے سارے یورپی علاقے مسلمانوں کے زیر تسلط آتے چلے گئے۔